السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں عشق میں بس میں ایپیسوڈ 150 پارٹ 1۔ مجھ سے دور رہے شاہ، ارے میری جان، آپ سے دور رہا تو جان چلی جائے گی، اور اگر میرے قریب آئے تو میں جان نکال لوں گی۔ شاہ نے ایک آنکھ ونک کی، وہ تو بالکل آپ ہی نکالو گی، ایک رات میں اتنی جان نکال چکی ہیں، اب جانے ہر رات کتنی جان نکالیں گی۔ وہ شاہ کی معنی خیز گہری اور دکھتی بات پر اندر تک تلملائی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ قریب تو آئے میڈم، اچھا بننے کا موقع تو دیں۔ جائیں یہاں سے شاہ، مجھے آپ کے قریب نہیں آنا۔ ایسا نہیں ہوگا مسز شاہ، قریب تو آپ کو اب آنا پڑے گا، اور مجھے سہنا بھی ہوگا۔ جب میں چاہوں گا آپ میری ضرورت پوری کریں گی۔ جی جی، میں تو بس ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوں۔ مسز شاہ، بات کو الٹا رنگ مت دیں، غلط بات ہے۔ جی جی، میں تو ہوں ہی غلط۔ اچھا تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو کہوں کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ سنو میری جان، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیویوں کو وضاحتیں پیش کرتے رہیں۔ ذرا ذرا بات پر میری ضرورت آپ ہی پوری کرو گی، اور آپ کی ضرورت میں پوری کروں گا۔ اگر آپ کو اس میں مسئلہ ہے تو اور عورت کا بندوبست کر لیتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے۔ زرمینہ خان کے اندر جیسے آگ کا کوئی طوفان اٹھا، وہ اسی پل اس کے برابر سے اٹھی اور سیدھی اس کے چوڑے سینے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ شاہ کی گردن کی رگوں پر سختی سے جمے ہوئے تھے، آنکھوں میں جنون اور بے باک جلال تھا۔ جان لے لوں گی آپ کی شاہ، اگر دوبارہ کسی عورت کا نام بھی لیا آپ نے۔ مرجان نے ایک زلزلہ مچتا زوردار کہا لگایا۔ اچھا میڈم، نہیں لوں گا نام کبھی، لیکن یہ آگ ٹھنڈی کریں پھر، جو اس وقت پورے بدن کو جلا رہی ہے۔ زرمینہ نے اپنی دھندلاہٹ سے بھری آنکھیں بند کی اور مرجان کے تپتے ہونٹوں پر جھک گئی۔ وہ بے رحمی، شدت اور ایک دیوانہ وار جنون سے اس کی سانسیں پی رہی تھی۔ مرجان اپنی بیوی کے اس بے باک غصے اور بے باکی پر اندر ہی اندر مسکرائے جا رہا تھا، جو اب اس طرح اپنا سارا غصہ اتار رہی تھی۔ وہ مسلسل بے دردی سے اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی، جیسے سارا قصور مرجان بخاری کے ان انابی ہونٹوں کا ہی ہو، جو اسے بار بار اشتعال دیتے ہیں۔ مرجان آنکھیں بند کیے اپنے اندر ایک تپش محسوس کرتے ہوئے اپنی بیوی کی یہ حد توڑتی شدت خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ سچ میں وہ ایک ظالم ضدی پٹھانی کو چھیڑ بیٹھا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے مرجان کے ہونٹوں کو چھوڑا۔ جب اس کے ہونٹ زخمی سے نکلتا خون کی ایک سرخ مائل چھوٹی سی بوند زرمینہ خان کے حلق میں گھلی تو وہ اس کے ہونٹوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر سنسناتے ہوئے سانسوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ وہ پھر سے ایک آنکھ ونک کرتا انتہائی دل فریب انداز میں مسکرایا۔ زرمینہ کے تو جیسے تن بدن کو آگ لگ گئی، وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔
اسے تو لگا تھا کہ مرجان درد اور اس بے باکی سے تڑپ اٹھے گا، لیکن پاگل یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک چٹان کی طرح مضبوط مرد ہے، ایسا مرد جس نے زرمینہ خان کو حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑا درد بھی، بڑی سے بڑی تکلیف ہنس کر سہ لی تھی۔ یہ تو اس کی اپنی بیوی کا خوبصورت، پاکیزہ اور جنون خیز پیار تھا، ایک میٹھے سے درد والا لمس جو اس وقت شاہ کے رنگوں میں سرور گھول رہا تھا۔ زرمینہ کی اس سرکش ہنسی دیکھ کر غصے اور چاہت کے ملے جلے طوفان میں پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگی تو مرجان نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے تپتے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ شاہ اس کی طرح اچانک روکنے پر زرمینہ ایک پر اعتماد ہنسی ہنس کر بالآخر وہ شاہ کو تڑپانے اور تکلیف دینے میں کامیاب ہو گئی، لیکن مرجان کی اگلی بات پر وہ پھر سے بالکل آگ بگولا ہو گئی۔ مرجان نے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالوں میں سختی سے جکڑا اور اس کے نازک کان کے قریب جھک کر مدہوش کن گہری آواز میں بولا، مسز شاہ، زخم تو آپ دے چکی ہیں، یہ مزید بڑھا زخم بنا تو ہم اس وقت خان حویلی میں موجود ہیں۔ آپ کے بابا اور بھائی بھی جان جائیں گے کہ ان کی زرمینہ اپنے شاہ کو کتنا ٹوٹ کر بے پناہ پیار کرتی ہے، لیکن اگر ابھی غصہ پورا نہیں ہوا اور نکالنا ہے تو اتنا بڑا مرد ہے آپ کا شوہر، جسم پر جہاں چاہے اپنا غصہ اتار لے۔ زرمینہ خان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اس نے اب کی بار اپنے تیز دانت مرجان کے چوڑے تپتے سینے پر گہرے گڑا دیے۔ مرجان کے لبوں سے ایک دھیمی سی کرا نکلی اور وہ پھر سے مسکرا دیا۔ زرمینہ اپنے جنون میں اسے جگہ جگہ سے بے رحمی سے کاٹنے اور اپنے لمس کے نشان چھوڑنے لگی۔ مرجان بخاری اب مکمل طور پر مدہوش ہونے لگا تھا، اس کی عقل پر زرمینہ کی خوشبو اور لمس کا غلبہ چھا رہا تھا اور زرمینہ کے نرم و نازک وجود میں پوری طرح الجھنے لگا۔ اس کی نائٹی کی ہک کھولتا وہ زرمینہ کو ایک ہی جھٹکے میں ریشمی کمبل کی گہرائیوں میں کھینچ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ جذبات کی تپش میں ہر پردہ اترتا چلا گیا۔ شاہ کی بے پناہ شدتوں اور دیوانہ وار قربت سے کمرے کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ زرمینہ خان کو اپنا یہ غصہ اور پٹھانی انا آج رات بہت مہنگا پڑ گیا تھا۔ دیان خان کی انتہائی غیر مستحکم اور دردناک کنڈیشن کو دیکھ کر مرجان نے دیان کے کمرے کے سب کیمرے آف کر دیے تھے۔ دیان خان اس وقت پورا کا پورا صرف پلک کے کنٹرول میں تھا۔ وہ میاں بیوی تھے، اس لیے مرجان نے کیمرے آف کروا دیے تھے۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اس کی نازک بہن کو ایسے لمحوں میں دیکھے۔ ڈاکٹر کو اس کا تھوڑی دیر بعد چیک اپ کا بول دیا تھا اور پلک کے ہاتھ میں ایک ایمرجنسی بٹن دے دیا تھا کہ اگر دیان کوئی مسئلہ کرے یا بے قابو ہو تو وہ فوراً بٹن دبا دینا۔ رات کے سیاہ اور خاموش اندھیرے خان حویلی پر آہستہ آہستہ اتر آئے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے تھے۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے حویلی میں ٹھنڈ پھر سے اپنے سنسناتے ہوئے ڈیرے جمانے لگی تھی۔ پلک
جو کہ اس وقت مہرون کلر کی خوبصورت کرتے شلوار میں ملبوس تھی اور ساتھ میں میچنگ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ اپنے اس انتہائی سادے سے چہرے میں بھی بلا کی حسین اور دلفریب لگ رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک اور جادو تھا۔ اس کے اندر کی چھپی ہوئی بے پناہ خوشی اس کے پورے چہرے پر روشن ہو کر بکھر پڑی تھی۔ دیان خان مسلسل بس اس کی اس من موہنی اور دلنشین صورت کو ٹکٹکی باندھے نہار جا رہا تھا۔ جانے اس کے چہرے اور صورت میں کیا پراسرار جادو تھا کہ دیان خان اپنا تمام درد اور اپنا ماضی بھی بالکل بھول جاتا تھا۔ زندگی جیسے بس ان جادوئی آنکھوں میں ہی رکھی تھی۔ دیان خان آج اپنے اندر کچھ بالکل الگ اور عجیب سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے موجود تھی اور دیان آج کسی لوہے کی سخت زنجیروں کے بغیر آزاد تھا۔ آج کوئی اس کو اس ہولناک تنگ کمرے میں قید کرنے والا نہیں تھا اور نہ ہی آج اس کے وجود میں موٹی موٹی زہریلی سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے وجود کو اندر سے بہت زیادہ ہلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ پلک نے ایک چھوٹا سا نرم کمبل لیا اور صوفے پر جا کر آرام سے لیٹ گئی۔ دیان بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی طرف محبت سے کروٹ لیتا ہوا وہ بس مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس کی سانسیں پلک کے وجود سے ہی چل رہی ہوں۔ جب آہستہ سے کمرے کا بھاری دروازہ کھلا، پلک کی ہلکی سی آنکھ لگی گئی۔ دیان جاگ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ثریا خان دھیرے سے اور چالاکی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ پاس حواس باختہ انداز میں دیکھ کر سیدھا پلک کی طرف بڑھی۔ جاتے ہی اس نے بے رحمی سے پلک کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا تو پلک کی دردناک اور خوفزدہ چیخ کمرے میں گونج گئی۔ دیان خان کی آنکھوں میں ایک لمحے میں وحشیانہ خون اتر آیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے دہاڑتے ہوئے ثریا خان کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لی اور جنون کی حد تک اس کی گردن دبانے لگا۔ میری پری کو بہت رلاتی ہو تم کو مار ڈالوں گا، وہ دیوانہ وار کہتا ہوا مسلسل اس کا گلا بے دردی سے دبانے لگا۔ پلک نے تڑپ کر دیکھا کہ ثریا خان کی آنکھیں حلق سے باہر آنے لگی تھیں تو سانسیں رک رہی تھیں۔ پلک جلدی سے آگے بڑھی اور دیان کے تپتے ہوئے چوڑے سینے سے لپٹ گئی۔ خان چھوڑ دیں پلیز۔ پلک کے اس لمس پر دیان خان کو لگا جیسے برسوں کی بے حسی کے بعد آج پہلی بار اس کا دل دھڑکا ہے۔ اس کا دل اتنی تیز رفتار اور جنونی دھڑکن سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ خود بخود ڈھیلے پڑنے لگے اور ثریا خان کی گردن سے چھوٹ گئے۔ دیان خان تو جیسے حیرت اور سرور سے اپنی ان بے قابو دھڑکنوں کو سنبھال رہا تھا جو اب اس کے بس میں سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے شدت سے لگی ہوئی تھی اور ثریا خان سامنے فرش پر نڈھال گری پڑی تھی۔ اپنی سانسیں بحال کرتی وہ
خوف سے کانپتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی، لیکن اب پلک خود برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے سینے سے دور ہونے کی کوشش کرتی، ڈایان کا دیوانہ وار جنون پھر سے اسے گھسیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیتا۔ پلک تو شرم اور ندامت سے پانی پانی ہو رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں، لیکن وہ تھا کہ اس کو کسی صورت خود سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ مسلسل اب اسے اپنے سینے سے شدت سے لگائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ پلک کو نیند کے شدید جھونکے آ رہے تھے اور اس کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ پلک نے ہمت کر کے نرمی سے بولی، "خان سنیں۔" ڈایان خان نے اپنی سرخ لال آنکھوں سے اسے نیچے دیکھا۔ پلک اس خوف زدہ اور جنونی رنگت کو دیکھ کر ایک دم شدید خوف زدہ ہو گئی۔ پلک کے نازک چہرے پر خوف کے سائے دیکھ کر ڈایان خان فوراً موم کی طرح نرم اور پرسکون ہو گیا اور پھر ایک عجیب سے پیار سے اسے مسلسل دیکھنے لگا۔ پلک نے اسے معصومیت سے اشارہ کیا، "خان وہاں جا کر لیٹ جائیں۔" پلک کی اس مدہوش کن بات کو خاموشی سے سمجھتا ہوا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس نے پلک کا ہاتھ اور وجود بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ پلک نے پھر التجا کرتے ہوئے اسے کہا، "خان، آپ وہاں سو جائیں، میں ادھر صوفے پر لیٹوں گی۔" پلک کی بات کو آخرکار سمجھتا ہوا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلک کو چھوڑ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب پھر وہ بیڈ پر لیٹا ہوا سامنے لیٹی ہوئی معصوم پلک کو مسلسل بے پناہ محبت اور جنون سے دیکھے جا رہا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔